لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ ونصر جندہ. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج کی تراویح میں سورہ صافات، سورہ صاد اور سورۃ زمر کی تلاوت کی گئی ہے. سورہ صافات کا آغاز اس انداز میں ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان کی جو صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں، پھر قسم ہے ان کی کہ جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، پھر قسم ہے ان کی کہ جو اللہ کا کلام تلاوت کرتے ہیں اور ذکر کی صورت میں نازل کرتے ہیں. یہ تین قسمیں اٹھا کر کے خالق کائنات نے فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا خدا اور تمہارا الہ، تمہارا معبود وہ ایک ہے. اور اسی کی تبلیغ، اسی کی تعلیم اور اسی کی ترویج آغاز قرآن میں، درمیان قرآن میں، اختتام قرآن میں کئی مقامات پر ہوئی ہے. کہیں ارشاد ہوا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. پھر ارشاد ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات بیان کی گئی. تو یہ سورہ صاد اور سورہ صافات. سورہ صافات کے بارے میں تو یہ روایات ہیں کہ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے درمیانی جو عرصہ ہے اس میں یہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی الوہیت، معبودیت اور اسی کے ساتھ قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور یہ اس دور میں بڑا زور و شور کے ساتھ ولولہ تھا اور لوگ اس بات کو بڑا جذباتی انداز میں لیتے تھے کہ اذا متنا یعنی ہم جب مر جائیں گے، وکننا ترابا اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وعظاما اور ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو انا لمبعوثون کہ ہم پھر پیدا کیے جائیں گے، کہ ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. تو یہ وہ دور تھا کہ جب ہر طرف سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو آزمائشوں سے، مصیبتوں اور مشقتوں سے اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا. اور اس کا اولین مدعا اور اولین جو بات تھی وہ یہی تھی اللہ رب العالمین کی معبودیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور پھر روز قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا عقیدہ. یہ تین وہ چیزیں تھیں کہ جس کے بارے میں کفار مکہ بڑے شدید انداز میں اپنا رد عمل بیان کر رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کا آغاز اس انداز میں کیا کہ تین قسمیں اٹھا کر کے کہا کہ ہاں تمہارا رب ایک ہی ہے. پھر آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے جہنم کا بھی تذکرہ کیا، جنت کا بھی تذکرہ کیا، جنات النعیم کی بھی بات ہوئی، صراط الجحیم کی بھی بات ہوئی. اور پھر ایک دلچسپ مکالمہ ہے دو دوستوں کا کہ ایک کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور پھر وہ تکیہ لگائے آرام سے بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے حوریں ہوں گی، وحور عین، اور اس کے سامنے چھلکتے ہوئے جام لے کر کے چلنے اور پھرنے والے وہ نوجوان لڑکے ہوں گے. تو پھر وہ بیٹھا بیٹھا بات کرے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا اور وہ مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو بھی اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی وہ میرا دوست مجھ سے یہ سوال کیا کرتا تھا، اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ تم اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر ذرا نیچے جھکو.
وہ شخص اپنے تخت سے جہاں بیٹھا ہوگا نیچے کی طرف دیکھے گا تو نیچے جہنم میں وہ شخص اور وہ اس کا دوست اور اس کا قریبی وہ جہنم میں سڑ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا۔ تو پھر اس کا وہ دوست کہے گا کہ اے میرے دوست، اگر میں تیری اتباع اور تیری پیروی کر لیتا تو میں بھی آج تیری طرح یوں ہی جہنم میں گل سڑ رہا ہوتا۔ یہ تو شکر ہے اس اللہ رب العالمین کا کہ جس نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی۔ پھر آگے چل کر کے اسی صورت میں 9 انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں لمبی عمر عطا کی، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور چند مٹھی بھر لوگ جو نوح علیہ السلام کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا اور وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ جو جیت اور ہار کا پیمانہ ہے، یہ غلبے کا اور مغلوب ہونے کا جو اللہ رب العالمین کے ہاں پیمانہ ہے، وہ کثرت تعداد نہیں ہے، بلکہ یہ ارشاد ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی لشکر ایسے ہیں کہ جو تعداد میں بہت کم تھے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے بہت زیادہ تعداد والوں پر اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ غالب آ گیا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے ہے، وہ بظاہر تو بہت کم سے لوگ تھے، بہت قلیل تعداد تھی، اور منکر اور انکار کرنے والوں کی اور طاغوتی قوتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم اور اذن سے وہی لوگ کامیاب ہوئے، وہی لوگ فلاح پا گئے کہ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، حالانکہ تعداد میں کم تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے اس صورت میں تعریف کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے پارے میں بھی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں میں آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام ان تمام تر آزمائشوں میں پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کہ جو ہمارے جد امجد ہیں، کہ ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور انہی کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ بھی انہی کے یاد میں کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، اور پھر ان کا وہ واقعہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کہ کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کو اس کی بریائی سے اور اللہ رب العالمین کو اس اعلان سے اور اپنے نبوت سے اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اور پھر صورتحال شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی عقل کو ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ہوا کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں آگ میں کود پڑے تھے، آخر اتنی بڑی کیا چیز نظر آ رہی تھی۔ تو پھر آگے چل کے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کر گزریے، اور آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ جو خواب دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کی تعمیل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری پھیری تو اللہ رب العالمین نے جنت سے پھر دمبا بھیجا، طویل واقعہ ہے۔ اور پھر یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ آداب فرزندی تھے کہ اس نے کوئی انکار نہیں کیا، اس نے آگے کوئی اور بات نہیں کی، کوئی آئیں بائیں شائیں سے کام نہیں لیا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی۔ جی ہاں ابا جان آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر وہ عظیم باپ بیٹا، حالانکہ اللہ رب العالمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا کہ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، جب اللہ نے کہا کہ میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا من ذریتی، میرے اولاد کے لیے بھی یہ وعدہ ہے، قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے کہا تھا کہ نہیں ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ مثال موجود تھی نوح علیہ السلام کی کہ اگر شریعت کے اندر اور اگر اللہ رب العالمین کے ہاں اور اللہ رب العالمین کے دین کے اندر خون کا، مال کا اور اسی طرح نسب کا لحاظ رکھا جاتا تو پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو عذاب نہ آتا، نوح علیہ السلام کا بیٹا وہاں لہروں میں غرق نہ ہوتا۔
کہ دیکھیں باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا ایمان لے اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، میں تو اس جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ کہ اللہ رب العالمین کا وہ حکم کہ آج لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ اللہ کے حکم کے سوا تمہیں آج کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ تو اگر حسب، نسب، مال، جائیداد اور یہ خون کے رشتے اگر کام آتے تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی غرق نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے خبردار کر دیا تھا کہ اگر کوئی ظلم کرے گا تو پھر اس کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں کہ جو اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کی قوم بدکاری میں اور بدفعلی میں مبتلا تھی، انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن اس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہی کہہ دیا کہ اگر تو اتنا بڑا نیک پاک ہے تو تو ہی یہاں سے نکل جا ہماری بستی سے۔ یعنی یہ انبیاء کے ساتھ یہ ان کا رویہ تھا کہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تو اتنا متقی و پرہیزگار ہے تو تو ہماری بستی سے نکل جا، ہم اپنے معاملات سے، اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے ہم اجتناب کرنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی عذاب آیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ سریا سے زمین پر آسمان ہے ہم کو دے مارا، یعنی ان کی پوری بستی کو اٹھایا گیا، آسمان پر لے جا کر کے پھر الٹا کر دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ یہ عذاب تھا ان کے لیے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے آج بھی کہ اگر کوئی ہم جنس پرستی کرتا ہے تو اس کے لیے یہی عذاب ہے کہ اسے پہاڑ سے گرایا جائے اور اس کے اوپر سے پتھر برسائے جائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس صورت میں 9 انبیاء کرام کے مختلف تذکرے کی اور اس میں بتایا، اور خلاصہ اس کا بھی یہی ہے کہ جو بھی نبی آیا اس نے یہی کہا کہ اے میری قوم، تمہارا خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اور اے میری قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی تم سے نیکیاں نہیں مانگتا، بلکہ میرا سوال تو اس اللہ رب العالمین کے ہاں ہے کہ جو اللہ رب العالمین مجھے بھیجنے والا ہے، کہ جس کی طرف سے میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو سورہ صاد کے اندر بھی یہی تذکرہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں آسمان کو، انا زینا السماء بزینۃ الکواکب، کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے، اور یہ ستارے، اور یہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اس آسمان کی بڑی اہمیت تھی، اور لوگ یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ قرآن پاک چونکہ لوح محفوظ سے منتقل ہو کے فرشتوں کے پاس اور پھر وہاں سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، تو یہ جو آج بھی کاہن ہوتے ہیں اور جو پہنچی ہوئی سرکار ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ لوگ ہوتے ہیں جو انہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ یہ غیب کی خبریں کیا ہیں؟ شہاب ثاقب، کہ یہ جنات ہوتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں اور وہاں سے کلام سنتے ہیں اور وہ جا کر کے پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اوپر یہ معاملات طے ہو رہے ہیں، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی تردید کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ جن فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، یہ بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اطاعت، فرما برداری اور فرما روائی میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ وہ صف در صف کھڑے ہیں، اللہ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اور جنات کے جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ غیب کا علم لے کے آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کی خبریں تمہیں پہنچاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آسمان کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتوں کو مامور کیا ہے۔ اگر نیچے سے کوئی جنات جاتے بھی ہیں اوپر تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ یوں ہی ستارہ ٹوٹ کر لگتا ہے کہ وہ کسی طرف جا رہا ہے، یا کوئی انگارہ کسی طرف جا رہا ہے آسمان میں، تو یہ شہاب ثاقب ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جن اوپر جاتا ہے تو وہاں سے فرشتے انہیں جہنم سے چنگاری اٹھا کر انہیں مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو ان کے پاس کوئی ایسی خبریں نہیں ہوتی کہ جو یہاں زمین والوں کو دیں اور زمین والے پھر اس کے مطابق اعلان کریں کہ ہاں اللہ رب العالمین کے ہاں یہ فیصلے ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں جو عقیدہ ان لوگوں کا تھا کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ تم ہو کیا، کہ تمہیں تو میں نے جمے ہوئے گارے سے پیدا کیے ہیں، من نطفہ خلقہ فقدر۔ انسان کی پیدائش کیا ہے؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا ہے، اور اس کی انا کیا ہے؟ تو بس میں، اور سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ تم اس آسمان کو دیکھو، کہیں تم اس کا کنارہ نہیں دیکھتے، کہیں اس کا ستون نہیں دیکھتے،
تو کیا تمہاری پیدائش ذرا مشکل تھی یا اس آسمان کی مشکل تھی؟ پھر سورۃ غاشیہ میں ارشاد ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو کیسے پیدا کیا، کتنا طاقتور جانور ہے۔ والى السماء كيف رفعت، تم آسمان کو نہیں دیکھتے کہ میں نے کس طرح اسے بلند کر دیا ہے۔ والى الجبال، اور تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے میں نے کس طرح انہیں زمین کے اندر گاڑ دیا ہے۔ تم زمین کو نہیں دیکھتے کہ میں نے کس طرح تمہارے لیے اس کو بچھونا بنا دیا ہے اور اسے بچھا دیا ہے فرش کی طرح۔ تو پھر کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا ان چیزوں کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے لیے اگر وہ چیزیں پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو یہ پیدا کرنا تو پھر بدرجہ اولا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ایک بار تو پیدائش ہو چکی ہے ہماری، دوبارہ پیدا کرنا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان تینوں عقیدوں پر زد لگائی ہے۔ نمبر 1 الوہیت، وحدانیت، معبودیت۔ نمبر 2 نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اور نمبر 3 متفرق ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لوگوں کا عقیدہ تھا۔ جنات ملائے اعلیٰ یعنی عرش کی خبریں لے کر کے آتے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں نظریوں کو اور ان تینوں لوگوں کے جو سوچ بن چکی تھی اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار اور اپنا اطاعت گزار بنائے، اور ہمیں ان تمام جو معاشرے کے ناصور ہیں اور جو لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم قنا شر ما قضیت، اللہم انت قاضی الحاجات، اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انت شافی الامراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انت ارحم الراحمین، ارحم علینا وارحم المسلمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔